اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خواہران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں۔ شکر گزار ہیں اس پروردگار عالم کے کہ کس قدر عظیم فرصت پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو مہیا کی ہے بصورت ماہ مبارک رمضان، اور اس کو ایک مغتنم فرصت سمجھے ہم، یعنی ایسی فرصت کہ جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں ہر سال تکراراً میسر ہوتی ہے۔ اچھا، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جس سلسلے کا آغاز کرنے جا رہی ہوں، شرح دعا ابو حمزہ صومالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بہترین دعاؤں میں سے ہے، یعنی اگر میں یوں کہوں کہ دعا ابو حمزہ صومالی ایک دریا ہے، معرفت کا ایک سمندر ہے، تو بے جانا ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلے تو جو یہ راوی ہیں اس دعا کے، ابو حمزہ صومالی، یہ بہت ہی جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں، جن کا اصل نام جو ہے وہ ثابت ابن دینار ہے، اور یہ دعا ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تعلیم کی کہ جو دعا ابو حمزہ صومالی کے نام سے معروف ہے۔ 4 اماموں کو درج کیا انہوں نے، چوتھے امام سے لے کر 7ویں امام تک۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہ موجود تھے، لیکن یہ امام سے ملاقات نہیں کر سکے تھے، لیکن 4 اماموں کے ادوار جو ہے وہ دیکھے انہوں نے، اور ان کی بارگاہ سے فیضیاب بھی ہوئے۔ اسی لیے سلمان عصر ان کو کہا گیا، لقمان عصر ان کو کہا گیا، حتیٰ ان کو اہل سنت کے یہاں بھی ثقہ کہا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس دعا کا ابو حمزہ صومالی سے منسوب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بہت عظیم مرتبہ ہے ان صحابی کا، اور اس دعا کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ماہ مبارک رمضان میں ساری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور جیسے ہی وقت سحر آتا تھا تو سحر کے اوقات میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ یہ دعا جو ہے وہ بہت طویل دعا ہے، اور اس میں متعدد نکات ایسے ہیں کہ جن میں بہت عمیق مطالب پوشیدہ ہیں۔ اس حوالے سے وقت ہمارے پاس بہت قلیل ہے، ہر ہفتے کوشش کروں گی کہ 2 سے 3 ریکارڈنگ آپ تک پہنچیں انشاءاللہ، اور یہ بھی کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مطالب جو ہیں وہ بیان کر سکوں، تاکہ آپ تمام خواہران و بزرگان رمضان کے اتنے بزی اسکیجول میں اس گفتگو سے بھرپور استفادہ کر سکیں انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ دعا بہت طویل ہے، معرفت کا ایک سمندر ہے کہ جس کو چند ریکارڈنگ میں بیان کرنا مشکل بھی ہے، اور میرا خیال ہے ناممکن بھی ہے، اس لیے پوری دعا کو ہم کور نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ان لیکچر کا اصل مقصد، اصل ہدف جو ہے وہ فقط بیداری ہے آپ کی، اور خود میرے اندر جستجو پیدا کرنا ہے، شوق پیدا کرنا ہے، تحقیق کا ایک نیا در کھولنا ہے، کیونکہ ہمارے قلوب جو ہیں وہ آمادہ ہیں اس وقت بطفیل ماہ مبارک رمضان، جیسا کہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو جیسے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کسان جب بیج بوتا ہے تو بیج بونے سے پہلے وہ زمین کو نرم کرتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کو آمادہ کرتا ہے، پھر جا کر اس میں بیج بوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں اس مرحلے پر بھی کلٹیویشن بہت ضروری ہے میرے عزیز، کہ ہم خود کو آمادہ کریں، میں اور آپ۔ اس لیے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مجھے اور آپ کو توفیق عنایت ہو، اور یہ شرف نصیب ہو کہ ہم مسلسل اس ماہ مبارک رمضان میں اس دعا کو پڑھیں، یا کم سے کم ایک بار اس بحر بے کرا میں غوطہ زن ضرور ہوں انشاءاللہ۔